لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ never miss an update. دعوت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ دعوت اللہ کی عبادت کی ہونی چاہیے، اور دعوت اللہ کے تقوی کی ہونی چاہیے، اور دعوت دین کی ہونی چاہیے. لوگوں کو دین بتائیں، لوگوں کو دین بتائیں، دین کے ایمانیات بتائیں، عبادات بتائیں، اخلاق بتائیں، آداب بتائیں، معاملات کے پہلو بتائیں. یہ چیزیں ہیں جو ہماری دعوت کا محور ہونی چاہیے. ہم دائی دین کے دائی ہیں، ہم دین کے دائی ہیں، اور سیاست وغیرہ کی بات اگر کبھی آ جاتی ہے تو اس کو اسی طرح ذکر کرنا چاہیے کہ ہم بہت اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہو جائیں، حکمران ٹھیک ہو جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمران جو ہیں یہ ہم میں سے ہی نکل کے جاتے ہیں. ہم اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے ٹھیک ہونے سے انشاءاللہ حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. علیکم انفسکم، اپنے آپ سے شروع کرو. ہر آدمی اپنے آپ سے شروع کر دے، بڑی جلدی کام صحیح ہو سکتا ہے، بڑی جلدی کام شروع ہو سکتا ہے، کام صحیح ہو سکتا ہے. تو اس لیے حکمرانوں کے متعلق زیادہ بات کرنے کی بجائے انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچے، اور لوگوں کو بھی اس بات کی طرف لے کے آئے کہ لوگ اپنی اصلاح کے اوپر توجہ دیں. اور باقی آج کل جو لوگوں کا رویہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی بجائے یہ صرف ضمناً کہیں بات آ جائے تو اشارہ کر دینا چاہیے کہ یہ قابل اصلاح چیز ہے. اصل جو ہے نا مثبت اور عملی چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں، ہم ان میں کوتاہی کر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور ایمانیات کے اوپر توجہ دینی چاہیے، سارے ایمانیات کا بیان کرنا چاہیے، اور عبادات کا بیان کرنا چاہیے، اور ان کی حقیقت بتانی چاہیے، اور ان کے جو مسائل اور احکام ہیں وہ بھی بتانے چاہیے. اور اسی طرح معاملات کے بارے میں، اور خاص طور پر اخلاق اور آداب کے بارے میں. یہ دین کا وہ حصہ ہے جو بہت زیادہ نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہ معذور ہے، اخلاق کی بات بھی نہیں کرتے. ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ جی حسن اخلاق، حسن اخلاق، حسن اخلاق. لیکن حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق تو یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر. حسن اخلاق تو یہ ہے. اس کی تربیت بھی دینی چاہیے اور اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے. تو حسن اخلاق کی بھی تعلیم دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ اسلامی آداب، بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، بڑے چھوٹے کا احترام، عالم کا احترام، جاہل کا احترام. جاہل کا بھی احترام ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو صحابی نے آگے پیشاب کر دیا تھا، جاہل تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ واللہ ما قہرنی ولا نہرنی ما رأیت معلما احسن منہ. اور ہماری مسجد میں کوئی آگے کر دے، زندہ بچے گا؟ نہیں بچے گا. لوگ اس کا کچومر نکال دیں گے. ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے. دین ادب سکھاتا ہے. عالم کا ادب ہے، آنے والے کا ادب ہے، جانے والے کا ادب ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے کا ادب ہے، اخلاق ہے. ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے اور ان چیزوں کو سکھانا بھی ہے. آپ کا خطبہ، آپ کا واعظ، آپ کے دروس ان چیزوں کے اوپر ہونے چاہیے. وہ گھسے پٹے اور لگے بندے مضمون جو چلے ہوئے ہیں اور ان کی کیسٹیں چلتی ہیں، ادھر سے سنی ادھر سنا دی، ادھر سے سنی ادھر سنا دی، اور لوگوں کو ایسے ایسے کر کے جو ہے نا سبحان اللہ پہ لگا دیا اور نعروں پہ لگا دیا. یہ کوئی کام نہیں ہے. لوگوں کے اندر دین کا علم اور فہم پیدا کریں، اور ان کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا کریں، ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا کریں، ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں. یہ چیز ہونی چاہیے. یہ دعوت اللہ جو ہے یہ الدین النصیحہ. نبیوں کا اعلان کیا تھا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ. ناصحیت، ناصح کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا، کہ یہ جدھر جا رہے ہیں میں ان کو ادھر سے ہٹاؤں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں اچھے راستے کی طرف لے کے آؤں.